بہت ہی اچھی پیاری خبر ہے اور بچہ بھی بہت پیارا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، جس سے میں آپ کو ملواؤں گی۔ عمر صرف 13 سال ہے مگر کارنامہ بے مثال ہے۔ کم سن حافظ قرآن ہیں قاری ابو بکر، جو کہ اس وقت ہمیں جوائن بھی کر چکے ہیں، انٹرنیشنل ایوارڈ یافتہ قاری ہیں۔ السلام علیکم ابو بکر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آپ کی آواز ہے کہ اگر آنکھیں بند کر کے آپ کی تلاوت سنی جائے تو دل چاہتا ہے کہ آپ تلاوت کرتے جائیں اور ہم سنتے جائیں۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے اس ایوارڈ کو حاصل کرنے کے بعد؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے الحمدللہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے اعلیٰ مقام سے نوازا اور قرآن مجید کی وجہ سے نوازا۔ تو ابو بکر، آپ کب سے آپ نے اس طرح سے قرأت سیکھنا شروع کی، ایسے قرآن پڑھنا شروع کیا؟ میں نے الحمدللہ 6 سال کی عمر میں حفظ کرنا شروع کیا اور 8 سال کی عمر میں مکمل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرأت بھی سیکھتا رہا اپنے والد صاحب سے، اور جو سب سے پہلے جب میں نے دبئی میں مقابلہ کیا، اور اس کے بعد میرے استاذ قاری فہد شاہ صاحب جنہوں نے مجھے آگے مقابلوں میں بھیجا۔ اچھا مجھے بتائے گا، پاکستان میں بھی مقابلوں میں آپ حصہ لیتے رہے ہیں، اور کیا ساتھ پڑھائی دوسری بھی کرتے ہیں؟ اسکول میں بھی آپ کو کیا موقع ملتا ہے؟ جی میں نے پاکستان میں بھی سب سے پہلے میں نے پاکستان میں اول پوزیشن حاصل کی، اور اسکول میں میں 8ویں جماعت میں پڑھ رہا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، یعنی کہ دونوں چیزیں آپ ساتھ لے کر چل رہے ہیں کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، حافظ قرآن تو ماشاءاللہ آپ جی ہیں، تو ابھی آپ نے بتایا کہ اس سے جی پہلے الحمد دبئی میں آپ مقابلے میں گئے، اس کے بعد ابھی یہ عراق میں آپ نے مقابلہ جیتا ہے، تو اس کے علاوہ بھی آپ نے کہیں مقابلے میں شرکت کی ہے، وہ بھی بتائیے۔ جی الحمدللہ میں نے 5 انٹرنیشنل ایوارڈ جیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے دبئی میں مقابلہ جیتا، اور اس کے بعد قطر میں، اور اس کے بعد الجزائر میں، اور اس کے بعد ایران میں، اور پھر عراق میں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا ابو بکر، آپ کو کب یہ محسوس ہوا کہ آپ کو اس طرح حفظ کرنے کے بعد قرأت کے مقابلوں میں بھی شرکت کرنی ہے اور اس طرف آپ نے جانا ہے؟ کیا گھر میں آپ کے کوئی اور بھی ہے جو حافظ بھی ہیں یا یہ شوق رکھتے ہیں؟ کچھ بتائیں گے اپنے گھر والوں کے بارے میں؟ میں نے سب سے پہلے جب پاکستان میں پوزیشن لی، کیونکہ اس پہ ایک فیس بک پہ ایک پیج تھا ورلڈ وائڈ قرآن کمپٹیشن، تو اس پیج میں ایک مقابلہ رکھا، اس میں میں نے شرکت کی اور اس میں الحمدللہ اول پوزیشن حاصل کی۔ تو پھر انہوں نے وہی تلاوت ادھر آگے دبئی بھیجی اور وہاں بھی اول پوزیشن الحمدللہ حاصل کی، تو اس کے بعد میں نے آگے مقابلوں میں شرکت کی۔ صحیح نہیں، آپ مجھے یہ بتائیے گا، گھر میں آپ کے کون ہے جو یہ شوق رکھتا ہے، یا پھر امی نے کہا، ابو نے کہا، یا آپ کو خود کیسے یہ شوق پیدا ہوا؟ سب سے پہلے میری والدہ محترمہ کا بہت زیادہ شوق تھا کہ وہ مجھے حافظ بنائے، اور اس کے بعد جب میں حافظ بنا تو میرے والد محترم جنہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ محنت کی اور مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ صحیح۔ اچھا، بہن بھائیوں میں اور بھی کوئی حافظ ہے یا پھر ان کو کسی اور کو بھی شوق ہے یہ والا؟ جی میرے والد محترم صاحب بھی حافظ ہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے قرأت بھی سکھائی اور انہیں بھی بہت شوق ہے قرأت کرنے کا۔ اچھا ابو بکر، مجھے یہ بتائے گا، آپ کو مشکل تو نہیں ہوتی؟ ظاہر ہے یہ حفظ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جو حافظ ہوتے ہیں ان کو دہرائی کرتے رہنا ہوتی ہے، یاد رکھنا ہوتا ہے، تو وہ بھی ساتھ چل رہا ہوگا، پھر آپ 8ویں جماعت میں آگے آپ نے بورڈ کے امتحان بھی دینے ہیں 9ویں 10ویں جماعت کے، تو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا مشکل لگتا ہے یا آسان ہے؟ نہیں مشکل ہوتی؟ دونوں کو ساتھ رکھنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے والد صاحب انہوں نے مطلب وہ میرے ساتھ محنت کرتے اور مجھے بات بتاتے ہیں، اور مجھ سے جو قرآن مجید کی جو مطلب سپارے ہیں وہ مجھ سے سنتے ہیں، اور اس سے الحمدللہ مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو 9ویں 10ویں جماعت میں بھی پاس کرے اور کامیاب کرے۔ اچھا، آگے کیا پلان ہے آپ کا؟ آمین۔ اور کوئی ایسا مقابلہ جو کہ آگے آ رہا ہے جس کی تیاری آپ آج کل کر رہے ہیں؟ آگے مقابلے آ رہے ہیں انشاءاللہ، جب جیسے مقابلہ آئے گا اس میں شرکت کروں گا انشاءاللہ، اور دوبارہ پاکستان کی نمائندگی کر کے انشاءاللہ اس میں بھی پوزیشن حاصل کروں گا۔ اچھا، تو ابو بکر، جب اس طرح کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے
تو آپ مطلب کس طرح اس میں شرکت کرتے ہیں، کس طرح آپ ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، یا وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ کچھ بتائیں گے، کیونکہ وہ بچے جو یہ شوق رکھتے ہیں اب وہ یقیناً آپ سے سن کے ان کو بھی رہنمائی ملے گی تاکہ وہ بھی شرکت کر سکیں۔ فیس بک پہ ایک پیج ہے ورلڈ وائڈ قرآنک کمپٹیشن، تو اس میں جتنے بھی مقابلے ہوتے ہیں تو ان کو پتہ لگتا ہے تو اس پیج پہ ڈال دیتے ہیں، تو اس سے ہم دیکھتے ہیں اور اس سے پھر اس میں شرکت کرتے ہیں، ان کو تلاوت بھیجتے ہیں، اور پھر ان کو پسند آ جائے تو آگے میسج کر لیتے ہیں کہ آپ کی تلاوت ہمیں پسند آئی، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، تو پھر وہاں جون سا ہی مقابلہ ہو جو بھی تو اس میں دعوت دیتے ہیں۔ اچھا، تو جو وہ پیج ہے، جو اس کی مینجمنٹ ہے یا انتظامیہ ہے، کیا وہ آپ کو جانے میں بھی مدد کرتی ہے، یا ٹکٹ آپ خود خریدتے ہیں اور اپنے مطلب خرچ پہ آپ جاتے ہیں اور مقابلے میں شرکت کرتے ہیں؟ یہ وہ سارا خرچہ ان کا ہوتا ہے، جو مطلب ویزا وغیرہ ہوتا ہے، کئی مقابلوں میں ویزا ہم خود لگواتے ہیں اور کئی مقابلوں میں ان کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو ٹکٹ وغیرہ کا سارا خرچہ ہے وہ ان کی طرف سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، جو آپ کی ایج کے بچے ہیں ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے، جو چاہتے ہیں کہ ان کو بھی اتنی خوبصورت قرأت آئے اور وہ ایسے قرآن پڑھیں اور ساتھ میں اپنی دنیاوی تعلیم کو بھی جاری رکھیں، ان کو کیا میسج دیں گے آپ؟ میں اپنے بہن بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ دنیاوی تعلیم اور کھیل کود کے ساتھ قرآن کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھیں، اور قرآن کو اگر حفظ کر سکتے ہیں تو حفظ کریں، اگر نہیں ہو سکتا تو قرآن پہ محنت کریں، اور جتنی زیادہ سماعت ہو سکتی ہے قرآن کی سماعت کریں۔ بہت شکریہ ابو بکر، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی مزید کامیاب کرے اور ایسے ہی آپ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتے رہیں، ہم آپ کو سنتے رہیں گے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بہت خوشی محسوس ہوتی ہے جب اتنی چھوٹی ایج میں کسی کو کامیابی ملتی ہے، اور ظاہر ایک شوق بھی اور لگن بھی ہوتی ہے، اس کے بعد ہی انسان ظاہر ہے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اس کو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جائے، اس کو آئیڈینٹی ملے اور لوگ اس کو پہچانے، جانیں، سنیں۔ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے، اور یہ تو پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔